بتائیے خودکشی جائز ہے اسلام میں؟ خودکشی جائز ہے اسلام میں؟ ڈاکٹر صاحب خودکشی جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں جو گوشت کھایا تھا اس وقت یہودی کے جو اس میں زہر تھا اسی میں مبتلا ہو کر آپ جو انتقال ہوئے. آپ معلوم ہے وفات اسی میں ہوئی ہے. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہاں پر اس میں زہر ملا ہے پھر بھی وہ کھائے ہیں؟ بالکل. کیا اللہ چاہتا تھا کہ خودکشی ہو؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خودکشی ہو؟ نہ، اس کا بھی میں بتا رہا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شہدا ہوتا ہے، شہدا شہید جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ ہی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. میرے بھائی خودکشی اور چیز ہے. معلوم رکھ کر اگر آپ کو پتا ہو اس میں زہر ہے، اگر آپ کھائیں تو خودکشی ہوتی ہے. وہ معلوم ہے آپ کو؟ میرا نبی جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک چیز آپ کو پتا ہے اس گوشت میں زہر ہے پھر بھی اگر آپ وہ کھائیں تو وہ خودکشی ہوتی ہے. معلوم ہے آپ کو؟ اچھا، تو یعنی کہ اللہ نے معاذ اللہ کیا خودکشی کروا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ خودکشی نہیں ہے. خودکشی کس کو کہتے ہیں پہلے یہ تو بتائیے. اگر آپ کو پتا ہو آپ اپنی مرضی سے اگر آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں تو وہ خودکشی ہوتی ہے. اللہ کسی کی جان اگر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے لیکن وہ کھا لیے. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اس میں زہر ہے، آپ کھا لیے. کتنا بڑا الزام لگانے پتا ہے آپ ان کو؟ ہاں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے تو حکم کی نافرمانی کے لیے خودکشی کیے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں نا راحیل خان پہ آج تھوکیں گے، راحیل خان پہ آج تھوکیں گے کہ وہ اتنی غلیظ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے چاہتا تھا، اللہ کی مرضی کے مطلب اس کے حساب سے یہ خودکشی کی ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. خودکشی نہیں ہے بالکل. یا تو آپ خودکشی. ارے میرے بھائی جو زہر میں نے آپ کو پوچھا نا، اگر آپ کو پتا ہو کہ گوشت میں زہر ہے، اگر آپ کو پتا ہو راحیل خان کے گوشت میں زہر ہے، اگر پھر بھی آپ کھائیں تو خودکشی ہے نا. تو آپ نے کہا جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ اس میں گوشت میں زہر ہے پھر بھی وہ کھا لیے. ہاں، اچھا، تو ابھی تو آپ نے خود ہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری طبیعت علیل ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے جو مجھے زہر دیا تھا. جی کیسے پتا؟ کیا بولے؟ آپ نے خود ہی تو کہا ابھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو یہودی نے گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا. جی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وقت کے بعد طبیعت علیل ہوئی جی تو رسول اللہ ارشاد فرمایا کہ جو زہر تب دیا تھا اس کا اثر اب ہو رہا ہے. جی 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 فرماؤ. اس کے بارے میں بولوں اس کے بارے میں بولوں میں. ہاں بولوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. وہ کھا لیے، صحابی بھی کھا لیے. اس کے بعد صحابی کا انتقال ہوا، اس کے بعد اس عورت کو پکڑا گیا تو اس وقت تو پتا چل گیا نا اس میں زہر تھا. بولیے بعد میں اگر وہ بولیں تو اس کے وہ تو معلوم ہے کیونکہ ان کو بعد میں یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں وفات کے قریب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے. ایک منٹ، اس حدیث کی تشریح آپ نے کہاں سے کر دی ہے اٹھا کے؟ کیوں؟ یہ حدیث کب کی ہے؟ یہ حدیث کب کی ہے؟ میں جو بول رہا ہوں یہ کب کی ہے؟ یہ وفات کے پہلے کی ہے. سنیے آپ، یہ وفات کے پہلے کی ہے. کیا اتنا وقت کے بعد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں چلا؟ شرح میں کس نے لکھا ہے؟ شرح میرے بھائی یہ وفات کی پہلے کی ہے، وفات کے پہلے کی ہے. یہ وفات کی پہلے کی ہے. کوئی بھی شخص جو سن رہا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ وفات کے پہلے کی ہے. تو اتنا وقفہ گزر گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ وہاں پر اس میں زہر ہے. ہاں، آپ اس میں پتا چل گیا تھا اس میں زہر ہے. بعد میں تو پتا چل گیا تھا نا. تو بعد میں جو چیز پتا چلی اس کے بارے میں بولنا کیا وہ کیا علم غیب ہے؟ ارے کیا بات کرتے ہو آپ.